لطیف صاحب ایک خبر یہ تھی کہ اپوزیشن جماعتیں نو کانفیڈنس یا ٹیسٹ کیس کے طور پر اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف لائیں گی، تو یا اگر ان کو تھوڑی بہت بھی لگا کہ ہمارے چانسز ہیں تو اس سے بھی ہو سکتا ہے دباؤ بڑھائیں پرائم منسٹر کے خلاف، کوئی ایسی موو ہے اپوزیشن بینچز میں؟ ملک صاحب میں بڑی صاف بات کرنے کا عادی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصل بات کر رہے ہیں یہاں تک تو وہ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر 4 سالوں میں نہ کوئی دباؤ تھا اور نہ ان کو کوئی پریشانی تھی. یہ بات درست ہے کیونکہ 4 سالوں میں ان کو لانے والے ہی ان کو چلاتے رہے، لہٰذا ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. اب بھی جو کیا بات اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف آپ نو کانفیڈنس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اپوزیشن؟ میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ارادہ تب بنے گا جب ان کے اتحادی جو ہیں وہ کسی دباؤ میں نہیں ہوں گے، جب ان کی پارٹی کسی دباؤ میں نہیں ہوگی. ان کی پارٹی کو دباؤ میں لا کر، ان کی پارٹی سے مراد ان کے ارکان اسمبلی کو دباؤ میں لا کر ساتھ رکھا ہوا ہے، اتحادیوں کو بھی دباؤ میں لا کر ساتھ رکھا ہوا ہے. ابھی تک وہ امبریلا اوپر سے ہٹی نہیں ہے، میں بالکل کلیئر ہوں. جہاں تک خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کا لیکن یہاں تو آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم تو کیس کرتے ہیں شہباز شریف کے خلاف کہ نواز شریف کے وہ گارنٹر تھے، اٹارنی جنرل کو ہدایات بھی دیتے ہیں عدالت سے رجوع کریں اور واپس لے کر آتے ہیں. آپ لوگ دعوے دار تھے کہ آپ کا کوئی ارینجمنٹ ہو رہا ہے، آپ کی جماعت کے اندر تو بڑی لوڈیاں تھیں. ایاز صادق صاحب کے بیانات سے تو یہی تاثر سامنے آیا تھا. اب کیا ہوا ہے؟ پانی پھر گیا امیدوں میں؟ اچھا، یہ جو نام آپ نے لیا ہے مسلم لیگ کا، جو لڈیاں ڈالنے والے تھے، شاید وہ بات آپ کر رہے ہیں کسی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میرے چہرے کو دیکھیں، بڑا کھلا ہوا چہرہ ہے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ جو پولیٹیکل اپروچ نواز شریف کے ساتھ رکھنے والے لوگ ہیں اور نواز شریف جو سٹانس لیے ہوئے ہیں وہ میرا اور 22 کروڑ عوام کا سٹانس ہے، پاکستان مسلم لیگ کا سٹانس ہے. وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امبریلا کسی اور پر نہ آئے، امبریلا صرف ہٹ جائے. آپ اس کو بدقسمتی کہہ رہے ہیں یا ایاز صادق کے بیانات کو بدقسمتی کہہ رہے ہیں؟ کس چیز کو بدقسمتی کہا آپ نے؟ میں ایاز صادق صاحب نے جو کہا اس کو بھی بدقسمتی سمجھوں گا اگر وہ درست ہو تو، ویسے ہے نہیں ایسا. اور میں اس بات کو بھی بدقسمتی سمجھوں گا کہ امبریلا یا ہاتھ بقول شیخ رشید صاحب کے کہ ہمارے سر پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہاتھ کسی کے سر پر نہیں ہونا چاہیے. وہ ہاتھ جس جگہ آئین قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہاتھ وہیں رہنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں پاکستان کس طرح ترقی کرے گا، پھر آپ دیکھیں کہ آئین قانون کی بالادستی کس طرح ہوگی. پھر آپ بیٹھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ 98 لاکھ روپیہ پرائم منسٹر نے ٹیکس کس طرح دیا، اس کی آمدن کیا ہے. پھر آپ یہ نہیں مجھے کہیں گے کہ آپ اپنے آمدن کے ذریعہ بتاؤ. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ FBR کو پبلک کرنا چاہیے جو میں سالانہ اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں. تو ہر چیز کلیئر ہوگی. مگر یہاں تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ اداروں کو اپنے نیچے یہ سمجھتا ہے کہ جو میں حکم کروں گا وہی کام اس طرح چلے گا.